نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ آج اس خوشی کے موقع پر میں خلود کو اور شہریار کو اس نئے گھر کی مبارکباد دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں خوشیوں کے ساتھ رہنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں ان کو سکون عطا فرمائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنے، اور انہیں دنیا میں بھی اس سے بہتر اور آخرت میں بھی بہترین عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں اتنے اچھے حال میں رکھا ہے۔ الحمدللہ، بندہ مومن ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ ہی کا شکر ہے جس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان شکر کیسے ادا کرے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر جو نیلی چھت ہے یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، یہ خوبصورت رنگ جو دکھائے ہیں وہ اللہ ہی نے دکھائے ہیں۔ خود ہمارے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سوچنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کتنی ہی مشینیں ہیں جو خود کار ہیں، آٹومیٹک ہیں، خود بخود سارے کام کر رہی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جن کی وجہ سے ہم اس زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ سے راضی ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز نعمت کی پہچان ہے کہ انسان نعمتوں کو نعمت سمجھے اور ان کو دیکھ کر خوش ہو کہ یہ نعمت ہے۔ اولاد کو دیکھے تو خوش ہو، چاہے اولاد بہت زیادہ نہ بھی فرما بردار ہو، لیکن پھر بھی اولاد تو اولاد ہوتی ہے اور انسان کو دیکھ کر ایک دلی سکون ملتا ہے۔ انسان انسانوں کو دیکھے تو خوش ہو کہ اگر مجھے اکیلے ہی یہاں رہنا ہوتا دنیا میں تو میرا کیا حال ہوتا، میں کسی جزیرے پہ ہوتا یا کسی ایسی جگہ پر ہوتا، کسی غار میں ہوتا۔ تو اس دنیا میں ایک چیز ہم سب دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں، ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی، اس لیے کوئی بھی نعمت پیورلی خالص صرف خوشی کا باعث نہیں، ہر خوشی کے ساتھ ایک تکلیف بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جہاں نعمت کے ساتھ تکلیف ہے وہاں تکلیف کے ساتھ پھر آسانی بھی ہے۔ یہ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے، کبھی رات ہوتی ہے اور کبھی دن ہوتا ہے، رات کے بعد دن کا آنا ایک خوشی کی بات ہوتی ہے،
لیکن دن پھر ہمیشہ نہیں رہتا، پھر وہ رات میں بدل جاتا ہے. اور یہ ہر 24 آورز میں ہمارے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جس میں ہم دونوں طرح کے ایکسپیرینس کرتے ہیں، روشنی کا بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اندھیرے کا بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک سوچنے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہے، صرف دن ہی دن کیوں نہیں اور صرف رات ہی رات کیوں نہیں، تاکہ انسان اس زندگی کی حقیقت کو سمجھے کہ اس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں نہیں، یہاں غم بھی ہے، یہاں صرف چیزوں کا ایک روشن پہلو ہی نہیں، یہاں دوسرا پہلو بھی ہے. لیکن وہ انسان خوش رہ سکتا ہے کہ جو دن کی روشنی کو انجوائے کرے، اور جب رات کا اندھیرا ہو تو دن کا انتظار کرے، اور رات کے اندھیرے میں مایوس نہ ہو. یہ نہ سوچے کہ یہ رات ہمیشہ کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے آخری حصے میں رات کا اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے، لیکن اسی اندھیرے کے اندر سے روشنی پھوٹ جاتی ہے. تو جس وقت انسان کے پاس نعمت ہو تو ہمیشہ یہ دیکھے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے. جب انسان نعمت کو پائے تو دیکھے کہ یہ نعمت ہے. یعنی پہلی بات یہ کہ نعمت کو نعمت سمجھنا، اور نعمت کے ملنے پر اس کو اکنالج کرنا، اور نعمت پر خوش ہونا، اور پھر اس کے بعد یعنی دل میں اس کی قدردانی. یعنی پہلا مرحلہ نعمت کو دیکھ کر خوش ہونا اور اس پر دل میں ایک قدردانی کا احساس پیدا ہونا، یہ شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نعمت دینے والے کا ذکر کرنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا. جیسے آپ دیکھیں کہ انسانوں کی طرف سے جب ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے، انسانوں سے ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم ان انسانوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ان کے گلے لگ جاتے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم زبان سے کچھ الفاظ اچھے بولتے ہیں. تو دوسری چیز ہے کہ انسان نعمت کا زبان سے شکر ادا کرے. زبان سے شکر کیا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی تعریف کرے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، یہ دراصل نعمت دینے والے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. اور بعض اوقات انسان کسی کی تعریف ویسے بھی کرتا ہے جس سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہوتا، یا وہ بذات خود کوئی قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے ہوتی ہے اور اس کے لیے حمد کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں دینے والے نے نہ صرف یہ کہ وہ خود قابل تعریف ہے، اس کے ہر کام قابل تعریف ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اس نعمت سے بھی نوازا ہے. تو نعمت دینے والے کی طرف سے ہمیں ایک فائدہ بھی پہنچا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم کسی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی خوبصورت سا گھر نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا خوبصورت گھر ہے، ہمیں اس گھر سے کچھ نہیں ملتا لیکن ہم صرف اس کی تعریف کر دیتے ہیں. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تعریف اس کی کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں کہ وہ قابل تعریف بھی ہے اور اس نے جو چیزیں ہمارے لیے بنائی ان میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. مثلا آج کل آپ دیکھیں کہ درختوں کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں اور ان سے فضا کے اندر کتنی خوشگواری ہے، اور ان کا گرین رنگ جو ہے وہ آنکھوں کو کتنا بھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جن پر ہم نے کچھ بہت بڑی محنت نہیں کی، کوئی بہت بڑی کوشش نہیں کی، یہ صرف اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے. تو ہمیں زبان سے بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ الحمدللہ کہنا چاہیے بلکہ زبان سے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے. اس کا ذکر کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ دو کلمات ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کے بہت پسندیدہ ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انسان چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، لیٹتے، یعنی نیند نہ آ رہی ہو، یعنی کوئی بھی وقت ایسا ہو کہ جس میں انسان اپنی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا رہے. کیونکہ سبحان اللہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے انسان، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اسی طرح الحمدللہ الحمدللہ
اور الحمدللہ ایک دفعہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے. اور قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا اللہ تعالیٰ کے حضور ملاقات کے لیے تو اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا, اور وہ نامہ اعمال جب وہ دیکھے گا تو اس میں اس کا جتنا بھی ذکر ہوگا اس سے وہ نامہ اعمال جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا. یعنی میزان حق ہے, جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو قیامت کے دن نامہ اعمال کا تولا جانا ہے یہ بالکل سچی بات ہے, ایسا ہوگا. اور اس میں انسان کی ایک ایک چیز, ایک ایک بات, ایک ایک حرکت, ایک ایک سوچ, ساری چیزیں اس میں ہوں گی. سورۃ کہف میں آتا ہے کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ اس کتاب کو کیا ہے, اس نامہ اعمال کو کیا ہے, اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی, ہر چیز کو شمار کر لیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک آہ بھی کرتے ہیں, اوہ کرتے ہیں, تو وہ بھی اس میں لکھی جاتی ہے. یعنی ذرے جتنی نیکی, قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا, اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا رہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا. یعنی الحمدللہ, یعنی انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو, لیکن راضی کرنے کے لیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی کیا مشکل ہے اس میں کہ ہم ایک لقمہ کھائیں یا پانی کا ایک گھونٹ پئیں اور اس کے بعد اللہ کو یاد کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو نہ بناتا تو ہم کہاں سے لاتے. سورۃ ملک میں آتا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا, کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے, گہرائی میں چلا جائے, تو کیا ہے کوئی ہے کہ جو تمہیں وہ پانی نکال کے لا دے. ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں بارشیں نہیں ہوتی تو پھر پانی کی سطح بہت نیچے ہو جاتی ہے, اور جب ایک خاص سطح تک وہ پانی نکالتے ہیں تو پانی اور نیچے چلا جاتا ہے, اور حتیٰ کہ ڈراؤٹ ہو جاتا ہے اور خشک سالی ہو جاتی ہے. الحمدللہ اللہ نے کینیڈا کو بہت زیادہ پانی دے رکھا ہے, وافر مقدار میں بارشیں بھی ہوتی ہیں اور برفوں کے بھی ڈھیر لگ جاتے ہیں, اور پھر زمین کے اندر بھی ایک رسیلا پن ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر چشمے بھی ہیں اور آبشاریں بھی ہیں اور سمندر اور دریا اور ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. تو ان سب نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اسی ملک میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں, ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں, دل خوش نہیں ہوتا. تو یہ جو دل کی خوشی ہے اور دل کا اطمینان ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے, اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کے اندر ایک نفس مطمئنہ ہو, ایک سکون ہو. اور یہ تبھی آتا ہے جب انسان نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے, کہ انسان اپنی آنکھیں کھولے اور جو چیزیں اس کو اللہ نے دے رکھی ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے اور ان کو گننا شروع کرے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے کم از کم 5 چیزوں کو ضرور سوچ کے سوئیں جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, اور خاص طور پر اس خاص دن میں اللہ نے آپ کو کیا کیا خوشی دی ہے. تو جب ہم ملنے والی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہمیں نہیں ملا. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے, انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں, انسان کچھ چیزیں چاہتا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہو لیکن نہیں ہوتی. اللہ کا فیصلہ, اللہ کی حکمت, کیونکہ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ, کہ اللہ ہی کے لیے ہے حکم پہلے بھی اور بعد میں بھی. کسی کام کے ہونے سے پہلے اور کسی کام کے ہونے کے بعد, کسی چیز کے ملنے سے پہلے اور کسی چیز کے ملنے کے بعد, اور کسی چیز کے نہ ملنے پر تب بھی اللہ کا حکم ہے, اللہ ہی کا فیصلہ ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, ہمیں یہ نہیں ملا, لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے ڈاٹس ملانے شروع کریں, پیچھے کی طرف ٹریول کریں, تو ہم دیکھیں گے کہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی ہم تمنا کرتے تھے لیکن وہ ہماری تمنا پوری نہیں ہوئی, اور آج ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوا وہ تمنا پوری نہیں ہوئی, ورنہ آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے.
ہمارے ساتھ کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتے ہیں نا اور اس پر ٹرسٹ شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا. آپ دیکھیں ماں تو صرف جنم دیتی ہے نا, لیکن وہ بچے کا کبھی برا نہیں چاہتی. بچے بعض اوقات روڈ بھی ہوتے ہیں, بد اخلاقی بھی برت جاتے ہیں, لیکن ماں ان کے لیے ہمیشہ پھر بھی دعائیں کرتی ہے, ان کی ہدایت کی دعائیں کرتی ہے, ان کی خیر کی دعائیں کرتی ہے, ان کو شر سے بچانے کی دعائیں کرتی ہے اور مہربان ہوتی ہے. تو جس رب نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, کیا وہ ہم پر ظلم کرنے والا ہے؟ نہیں, وہ ہم پہ ظلم نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ جو عقل مند ماں ہوتی ہے وہ بچے کی ہر خواہش نہیں پوری کرتی. بچہ مثلاً چاہتا ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے, ہر وقت چاکلیٹس ہی کھاتا رہے, تو جو سمجھدار ماں ہوگی وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچے ایک چیز چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ضرور ان کو مل جائے, لیکن ماں ان کو نہیں دیتی, کیونکہ اگر ان کو مل گئی تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی یا ان کا کوئی اور نقصان ہو جائے گا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے کوئی ایسا کھلونا, کوئی چھری, کوئی ایسی چیز اٹھا بیٹھتے ہیں کہ جو آپ کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کیا اٹھا لیا, یہ تو اپنے آپ کو ہی مار ڈالے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الحکیم ہے, الکریم ہے, الرحمن ہے, الرحیم ہے. انسان ایک چیز کو کھلونا سمجھ کے اٹھاتا ہے, اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہے, اور اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے, یہ بظاہر اچھی نظر آنے والی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, لہٰذا وہ اس کو نہیں دیتا. تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم کر رہا ہے اور ہماری دعا نہیں سنی جا رہی یا ہم پر مہربان نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انتہائی مہربان ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ محاورے کے طور پہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں جتنی خیر خواہ ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے خیر خواہ ہے ہمارا. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس شکر میں سب سے پہلے تو نعمت کی پہچان ہونی چاہیے, پھر دوسرے نمبر پر پہچان کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کا ذکر کرنا چاہیے, نعمت دینے والے کو یاد کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ کہ نعمت پہچاننی چاہیے کہ یہ نعمت ہے. اب کئی مائیں جب بچے تنگ کرتے ہیں تو مائیں نعوذ باللہ بد دعائیں بھی دینے لگتی ہیں, اور وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم انہی چیزوں کو قرض کرنے لگتے ہیں جو ہمارے لیے زندگی میں بہت فائدے کی ہوتی ہیں, اور یہ ایک بہت نیچرل سا فنامنا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف پہنچی تو اپنے آپ کو قرض کرنے لگی کہ کاش مجھے کوئی کیڑا کاٹ جائے. تو یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے حق میں بھی کوئی ایسی بات کر جاتا ہے. وہ ہم انسان ہیں, جیسے جیسے ہمارے جذبات ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہے اور وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے, اور اس کو یعنی کہ وہ پکڑ نہیں لیتا اسی وقت ہمیں کہ کیوں تم نے اپنے منہ سے ایسی بات نکالی, اور فوراً ہی سزا نہیں دے دیتا بلکہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. تو پہلی چیز نعمت کو پہچانے, نعمتوں کو گننا شروع کریں, نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم نعمتوں کو گننا شروع کرو گے, نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم گن ہی نہیں سکتے, اتنی بے شمار نعمتیں. تو جس کو نعمتوں کا احساس ہو جاتا ہے نا, اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں لوزر نہیں ہوں, میں اچیور ہوں, مجھے یہ بھی ملا ہوا ہے, مجھے میرے پاس یہ بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے. اور جب یہ احساس ہونے لگتا ہے تو پھر انسان کا دل خوش ہونے لگتا ہے, پھر انسان کے اندر ایک اطمینان آنے لگتا ہے. پھر یہ کہ جب انسان کو کوئی چیز نظر آئے تو پھر اس پر زبان سے شکریہ ادا کرے, انسانوں کا بھی شکر گزار ہو اور اللہ تعالیٰ کا بھی. حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندے گریٹفل ہوتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی قدردانی کرتے ہیں, ان کے ریلیشن شپ آپس میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ ان ریلیشن شپس کو انجوائے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری خوشیاں نا انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں. دو طرح کی چیزیں, ایک ہماری خوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, فرمانبرداری کرتے ہیں, کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں, کوئی نیک کام کرتے ہیں, کسی کے کام آتے ہیں, کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احسان مانتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے جب راضی ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی. اور اسی طرح جب بندوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں, بندوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں اور بندوں کے احسان یاد رکھتے ہیں تو اس سے ہمارے ریلیشن شپ بھی اچھے ہوتے ہیں اور ہماری خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں.
کیونکہ آپ دیکھیں کہ عموماً ہماری شکایتیں ہمارے قریب کے رشتوں میں ہی ہوتی ہیں، بہن بھائیوں سے سب سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی، پھر سسرالی فیملی، پھر تو آپ دیکھیے کہ یہاں آ کر کینیڈا میں جن لوگوں کی خاص طور پر فیملیز نہیں ہوتی وہ ان سب کو بہت مس کرتے ہیں پھر، لیکن جب ہوتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ان پہ ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیشہ ریلیشن شپ میں ناراض ہو کر بیٹھنے کی بجائے ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے چلنا چاہیے، حتیٰ کہ اولاد کے بارے میں بھی اور ازواج کے بارے میں بھی، شوہر بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من ازواجکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے ازواج اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ عدو لکم، تمہاری دشمن ہے، لیکن کرو کیا ان کے ساتھ؟ فاعفوا واصفحوا واغفروا. 3 لفظ ہیں معاف کرنے کے لیے، تینوں وہاں پر آئے، ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو اور ان کو بخش دو. تو ان رشتوں کو معاف کرنے سے ہی کام چلتا ہے، اور ان رشتوں کو جتنا جتنا انسان ان سے محبت کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے اتنا ہی انسان کے حق میں بہتری